آپ ایک انجوائبل کام سمجھ کے کریں گے نا, جی جیسے مثلاً ہوں، ایک پہاڑ پر جیسے چڑھنا, نہیں مثلاً پہاڑ پہ چڑھنا, جی پہاڑ پہ چڑھنا, وہاں موسم بہت خراب ہو, ہوں اب اور گرنے کا خطرہ ہو, اوپر جی آکسیجن بھی نہ ہو, ہاں تو آپ اس کو نا کہیں گے یار کیا مصیبت ہے, مجھے کیوں بھیج رہے ہو. ایگزیکٹلی لیکن یہی والا کام ایک کو پیما جو ہے, جو ماؤنٹینئر ہے, وہ لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہے, اور کوئی ماؤنٹینئر اپنی جیب سے نہیں جا سکتا, اس کو اسپانسر چاہیے ہوتے ہیں, جیسے K2 پہ چڑھتے ہیں, ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھتے ہیں, اور سارا سامان انہوں نے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے, پھر اتنا بڑا کمیونیکیشن کا سسٹم ہوتا ہے, سردی ہوتی ہے, آپ کو نا وہ کولڈ برن ہو جاتے ہیں, رنگ کالا ہو جاتا ہے, اور کتنوں کا موت کا خطرہ ہوتا ہے, کیونکہ لوگ وہاں پہنچتے. اچھا وہاں جا کے کرنا کیا ہے, پوری چھت پہ پہنچ کے ایسے کھڑے ہونا ہے. اور جو K2 ہے, میں ایگزیکٹ آپ کو اس بندے کی بات بتا رہا ہوں, نذیر صابر صاحب, ہی از اے فرینڈ آف مائن, جنہوں نے K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا. ہی از اے فرینڈ, ویری تھک فرینڈ آف مائن. یعنی اتنے میرے گہرے دوست ہیں کہ ان کو دبئی میں بلایا ہوا تھا ایک کرکٹ میچ میں ایز ون آف دا سیلیبریٹی. تو میں نے کہا کہ تو نذیر صابر کھڑے ہیں, تو میں نے وہ جو ہی اس نے اینکر نے ہٹایا تو میں نے فوراً کال کی, تو انہوں نے وہاں مجھے نظر آ رہا تھا ٹی وی کر کے, تھوڑا سا یعنی ڈیلے تھا, انہوں نے کال اٹھا لی اور کہنے لگے جاوید بھائی میں تو یہاں دبئی میں, میں کہ آپ کو دیکھ کے ہی فون کر رہا ہوں. یعنی میرے وہ اتنے گہرے دوست ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جب ہم اوپر پہنچتے ہیں تو جتنا آپ کا یہ لیونگ روم ہے نا, اتنی سے ایسے تھوڑی سی ڈبل جگہ ہے جو K2 کی سمٹ ہے. اب اوپر جاتے ہیں, ایسے کھڑے ہوتے ہیں, کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں یا کچھ نہ کچھ اپنا کرتے ہیں, جھنڈا لگاتے ہیں, 5 منٹ رکتے ہیں اور نیچے آ جاتے ہیں. کسی کو کوئی کہے کہ یار اس سے کیا فائدہ ہوا, یہ سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو مجھے یہ لگا کہ, اور میں جیسے سیلنگ آف دس ارتھ کے اوپر کھڑا تھا, تو مجھے یہ لگا کہ اگر میں آج مر بھی جاؤں نا تو میں بڑا خوشگوار زندگی ہوگی, کیونکہ میں یہاں یہ اچیو کر لیا. اچھا ایک آدمی کہے گا یہ کیا بات ہوئی, پہاڑ پہ چڑھنے کا کیا ہے, لیکن ان کے لیے ایک انجوائبل ایکٹیویٹی جس نے ایک لیگیسی کریٹ کی ہے اس کی. تو اس لیے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں نا, اس کو ایک انجوائبل ایکٹیویٹی بنائیں. پھر اس میں جو آپ کو مشکل بھی آئے گی, اس میں کوئی پریشانی بھی آئے گی, تو آپ اس کو بہت آرام سے ہینڈل کر لیں گے. اور کچھ چیلنج نہیں, بس آپ کے لیے ایک آپ کے ٹارگیٹ ہے نا, پرپز ہے نا. انہوں نے مجھے بڑا زبردست, میں سناؤں آپ بور تو نہیں ہو اس بات سے. نذیر صاحب کہنے لگے کہ ایسا ہوا کہ جب میں انہوں نے 2 دفعہ K2 سر کی ہے, اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ 2 ڈفرنٹ سائٹ سے, یعنی پاکستان والی سائٹ سے کی ہے اور چائنا کی سائٹ سے کی ہے, جو کہ مطلب ڈفرنٹ روٹس ہیں. کہنے لگے جب میں وہاں پہنچا نا, یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کی بات بتا رہے تھے, کہ جب میں وہاں پہنچا نا تو اوپر اب مجھے سمٹ نظر آ رہا ہے, اور وہاں جا کے موسم خراب ہوا اور ایورلانش آنا شروع ہوئے, اور میں نے وہ آپ ٹرائی کرنے لگا نا, اور میں سلپ ہو گیا. اچھا نیچے بائنوکولر سے وہ دیکھ رہے تھے. کہنے لگا میں نے دوسری ٹرائی کی, تو جو میرا کنٹرول روم میں بندہ بیٹھا ہوا تھا نا, میرا فرینڈ تھا, اس نے کہا کہ مشن از ابنڈنٹ, نذیر جسٹ مشن از ابنڈنٹ, یو کم بیک. کہنے لگے مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہاں تک پتہ نہیں میں پہلے پھر آ سکوں کہ نہ آ سکوں. اگر تو میں اپنا چڑھ گیا تو کون اس بات کو نوٹ کرے گا کہ اس نے ہمارا کہنا نہیں مانا تھا, اور اگر میں مر گیا تو میں مر گیا. کہتا میں نے نا اوپر نہ پھر چڑھنے کے لیے ان کے حکم کے بغیر, یعنی جو جس کی پوری ٹیم کی میں نے بات نہیں مانی, اور میں نے دوبارہ وہ اوپر پھینکا اور میں چڑھنے لگا نا, تو اس کو پتا لگ گیا کہ اس نے ضد کی ہے. تو اس نے ایک فکرہ کہا, آپ ذرا فکرہ غور سے سنیے گا, وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا کنٹرول روم میں. وہ کہنے لگا نذیر, if you die I will kill you. So it means that you do it. You know, look at the beauty of this sentence. کہ یار میں نا اس کو روک نہیں سک رہا تھا نا, تو کہا نذیر if you die I will kill. مطلب میکسیمم آپ کسی کو مار ہی سکتے ہیں نا, تو but I'm so angry with you, I don't want you to die. تو کہا کہ جب میں نے وہ کیا تو I just climbed there. اور میں آپ کو چاہے جتنی بھی لمبی بات ہو جائے, بڑی زبردست بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں ماؤنٹ ایوریسٹ پہ کیوں چڑھا تھا. کہتے جب میں نے K2 سر کر لی تھی اور 2 دفعہ کر لی تھی, تو I never had a desire. اور وہ سمجھتے ہیں کہ راکا پوشی جو ہے نا, وہ سب ناگا پربت, وہ سب سے یعنی کلر ماؤنٹین ہے, اور جو ناگا پربت کر لیتا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ کہ he is the top mountaineer. تو I never had a desire کہ ماؤنٹ ایوریسٹ میں سر کروں. کہتے لیکن میرا ایک کولیگ تھا, وہ جاپنیز تھا, تو اس نے مجھے فون کیا کہ ہم نے ایک ایگزیبیشن میں جا رہے ہیں, تو نذیر تم ہمارے ساتھ چلو. تو میں نے اس کا حامی بھر لی, ماؤنٹ ایوریسٹ پہ ہم نے جانا تھا, تو پورا پلاننگ ہوتی ہے, اسپانسرز آتے ہیں, کئی سال لگتے ہیں. کہنے کا این موقع پر نا میں نے معذرت کر لی, تو وہ مجھ سے بہت ناراض ہوا. کہنے کا یہ کیا بات ہوئی, تم ڈراپ ہو گئے. کہتے لیکن میں نہیں گیا. کہنے کہ وہ جب اس ایگزیبیشن میں اکیلا گیا کسی اور کے ساتھ, وہاں مر گیا.
اور وہاں ایک رول ہے جب مر جائے تو باڈی باز کو نیچے لا کے نہیں آتے کیونکہ وہ جو ہوتا ہے نا پہاڑ وہ اس کو پریزرو رکھتا ہے. اچھا کہتے مجھے پتا لگا کہ وہ تو وہیں کے مر گیا. کہنے کا میں جسٹ اس گلٹ میں تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں گیا اینڈ دس واز مائی ریزن آف گوئنگ ٹو ماؤنٹ ایوریسٹ. کہتا پھر ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر میں چڑھا اور جب یہ سائے سے میں واپس آ رہا تھا تو جب واپس آ رہا تھا تو مجھے نا اچانک اس باڈی نظر آئی اس کی برف میں دبی ہوئی ہلکا سا جسم. تو میں نے اس کو دیکھا تو وہ کھڑا تھا. کہتا ظاہر ہے مجھے کوئی فاتحہ تو نہیں پڑھنی تھی, مجھے کچھ نذیر صاحب نے خود بتایا. کہتا میں ان کے سامنے ایسے کھڑا ہوا, میں نے اس کو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا ایسے کر کے, اس کا شکریہ ادا کیا, میں نے معافی مانگی اس سے کہ یار میں تجھے دیکھنا اس کی باڈی سے اور میں پھر نیچے. اب یہ ساری کی ساری باتیں نا بیٹا بڑی افسانوی لگتی ہیں, لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہی ایکچولی فورس والی باتیں ہوتی ہیں. ان کی کوئی لیگسی ہوتی ہے, ان کا کوئی پرپز ہوتا ہے, انہوں نے کچھ کریٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کے جو بابا جتنی محبت سے آپ کو کہہ رہے ہیں نا, تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار یہ میں ایکچولی صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ اس سے مجھے ڈگری ملے گی, ڈگری سے کے بعد میں کوئی مجھے جاب مل جائے گی, جاب سے جس طرح ابا کا گھر ہے بس میں ذرا بڑا گھر بناؤں گا, پھر میں اس طرح کر لوں گا. یو ہیو ٹو لک بیونڈ دیٹ کہ مطلب آپ کو کچھ اور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم سب کو تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے, اور جب ہم جائیں گے تو ہم ایکچولی مر جائیں گے, we will finish. بٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ has given us a potential کہ ہماری باڈی مر بھی جائے نا ہم نہ مریں. کچھ لوگ نہیں مرتے because their intellect remains or their emotionality remains or their spirituality it remains alive. تو بس آپ نے نا چاہے اسی عمر میں یہ بات سیکھنی ہے کہ you are sent in this world for a purpose and that purpose کے اچیو کرنے کا ایک سٹیپ آپ کا ایجوکیشنل اچیومنٹ ہے. This is just a one step. تو آپ نے وہ سٹیپ دھیان سے رکھنا ہے